بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کی زندگی میں آنے والی مشکلات اس وقت آسانی سے ختم ہو سکتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین کا پیدا ہو جائے کہ چھوٹی سے لے کر بڑی مشکل تک اللہ تعالیٰ حل کرنے والے ہیں۔ بعض اوقات انسان سے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعلق مضبوط کروانے کے لیے اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ انسان اپنی آزمائش حل کروانے کے لیے کس قدر میری طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ کچھ عرصہ قبل کی بات ہے کہ میری بہن چی اور چا ہماری پھوپھی صاحبہ سے ملنے کے لیے ضلع ٹھٹہ روانہ ہوئے۔ جب حیدرآباد اسٹیشن پر پہنچے تو یہ اپنا بیگ کسی جگہ چھوڑ کر آگے گزر گئے جس میں نقدی، زیورات، کپڑے وغیرہ تھے۔ ان کے پاس چند روپے تھے جو پھوپھی صاحبہ کے گھر تک پہنچنے کے لیے ناکافی تھے، جبکہ تمام پیسے بیگ میں تھے۔ اس دیار غیر میں جہاں کوئی بھی پرسان حال نہ تھا اور خودداری کے سبب کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلائے جا سکتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ مرکوز ہوئی، اور جب سب کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور چند لمحوں بعد ہی ایک رکشہ آ کر رکا۔ رکشہ ڈرائیور نے بیگ ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بیگ دیکھتے ہی زبان پر یہ الفاظ آئے، الحمدللہ۔ رکشہ ڈرائیور نے بتایا کہ آپ نے جب یہ بیگ اسٹیشن پر رکھا تو میں دیکھ رہا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آپ ہجوم نظروں سے اوجھل ہو گئے کہ مجھے کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کس طرف گئے ہیں۔ تاہم میں کافی دیر تک آپ کو تلاش کرتا کرتا یہاں پہنچ گیا ہوں، کیونکہ یہ مقام اسٹیشن سے آدھا گھنٹہ کے فاصلے پر تھا۔ بے شک بیگ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید ہونے سے ملا، ورنہ آپ پریشانی کے عالم میں رکشہ ڈرائیور کے ہاتھوں بیگ کا مل جانا بالکل ہی ناقابل یقین تھا۔ ایک نوجوان نے میٹرک کا امتحان دیا اور وہ اچھے نمبروں میں کامیاب ہوا۔ اس کے والد اور والدہ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس کا والد بیمار بھی تھا، کمزور بھی تھا اور کام وغیرہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بچے نے کہا کالج میں داخلہ دلوا دیں۔ باپ نے کہا ہم تو نان شبینہ کو ترستے ہیں، بیٹا تو دکان کھول تاکہ ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہو۔ باپ نے 3000 روپے سے اس کے لیے اپنے گھر کی بیٹھک میں ایک کریانے کی دکان کھول کر دی۔ وہ بیچارہ اسکول میں فرسٹ آنے والا بچہ کریانے کی دکان چلانے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ اسے پڑھنے کا شوق تھا۔ اس نے FSC کی کتابیں لے لیں اور چوری چھپے پڑھنی شروع کر دی۔ والد کو پتہ نہیں ہے، والدہ کو پتہ نہیں ہے۔ لڑکا فارغ وقت میں دکان پر کتاب پڑھتا، جب کوئی گاہک آتا تو اسے سودا دے دیتا۔ خیر اس نے FSC کی فزکس، کیمسٹری اور میتھ کی ساری کتابیں خود ہی پرائیویٹ پڑھ لیں۔ کہیں کہیں اٹکنے لگا تو اس نے ایک پروفیسر صاحب سے کہا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے پریکٹیکل بھی کرتے ہیں، آپ میری مدد کریں۔ پروفیسر صاحب نے کہا میں پریکٹیکل کرواتا ہوں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، مجھے تو خوشی ہوگی۔ اب دیکھو اس بچے نے کتنی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ جس دن پریکٹیکل ہوتا اپنے سودا لانے کا دن وہی مقرر کرتا اور 4 دن پہلے والد کو کہتا کہ میں نے فلاں دن سودا لانا ہے۔ والد کہتا بہت اچھا۔ اس دن یہ لڑکا پیسے لیتا اور بازار میں جاتا اور ایک بہت ہی دیندار پرہیزگار آدمی کو لسٹ دیتا کہ یہ سودا نکال کر رکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ جتنی دیر میں دکاندار سودا نکالتا یہ لڑکا اس وقت کالج میں جا کر پریکٹیکل کر کے واپس آتا اور سودا اٹھا کر گھر آتا۔ باپ کو پتہ نہ چلتا کہ بیٹا صرف سودا لے کر آیا ہے یا سودے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی کر کے آیا ہے۔ حتیٰ کہ امتحان شروع ہو گیا، امتحان بھی اس نے سودے کی آڑ میں دے دیا۔ FSC کا پرائیویٹ امتحان دیا۔ آپ یقین کریں کہ یہ لڑکا امتحان دینے کے بعد لاہور بورڈ میں سیکنڈ آیا۔ جب اخبار میں خبر آئی تو ملنے والے اس کے والد کو مبارکباد دینے لگے۔ باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو پڑھتا ہی نہیں، وہ تو دکانداری کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تیرا بیٹا بورڈ میں سیکنڈ آیا ہے، اور والد صاحب کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تو پڑھتا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ لوگوں نے تسلی دلائی کہ معاملہ یوں تھا۔ پھر کچھ لوگوں نے ملا کر چند ایک صاحب ثروت لوگوں کو صورتحال بتائی اور ان کو کہا کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی اسکالرشپ دے دیں تو لڑکا اور بھی پڑھ لکھ جائے گا اور والدین کو بھی کچھ پل جائے گا۔ چنانچہ اس کے لیے 2-3 ہزار روپے کا بندوبست کیا۔ اس اسکالرشپ میں سے کچھ تو اس کے ماں باپ کو دیا کہ آپ یہ لیں اور مزے سے بیٹھ کر کھائیں، لڑکے کو یونیورسٹی میں داخل کرائیں تاکہ یہ وہاں سے انجینئرنگ میں کورس کر سکے۔
اس نے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں داخلہ لے لیا، سول انجینئرنگ میں کورس کیا۔ آج وہ لڑکا ویکسین لگا ہوا ہے، گاڑی اس کو لی ہوتی ہے، کوٹھی اس کو لی ہوئی ہے، اس کے ماں باپ اس کوٹھی میں رہتے ہیں۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ جب انسان دل میں مصمم ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کام کر گزرتا ہے۔ کہاوت ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب محترم حکیم ضیاء الدین مرحوم شدید علیل تھے۔ انہوں نے اپنا وقت آخر سمجھتے ہوئے مجھے بلایا اور کہنے لگے، فیروز الدین میرے پاس بیٹھو اور میری وصیت سن لو۔ میں نے دیکھا ان کی نبض نہایت نحیف و کمزور ہو چکی تھی، چہرے کا رنگ زرد، آنکھیں بے نور اور بدن ٹھنڈا تھا۔ مجھے فرمایا کہ فیروز الدین اپنی والدہ کا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی نکل گیا۔ میں نے جو ان کی وصیت سنی تو فوراً کہا کہ ابا جان آپ یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بات اللہ تعالیٰ سے کہنے کی بجائے آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے میری والدہ آپ کی بیوی کو اپنے پاس 17 سال تک پالا، اسے ماں کے پیٹ میں پالا اور اس سے بھی پہلے عالم ارواح میں ان کی پرورش کی۔ اب اس طاقتور رب خالق مالک کو چھوڑ کر آپ انہیں ایک فقیر محتاج فیروز الدین کے سپرد کر رہے ہیں۔ کہاں گیا آپ کا توحید اور تفسیر کا مطالعہ؟ میری طرف سے یہ اچھی بات سن کر ان کے بے جان جسم میں جیسے بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی نبض تیز، چہرہ سرخ اور بدن کی گرمی اعتدال پر آ گئی۔ اور پھر اس کے بعد وہ 20 سال تک مزید زندہ رہے اور اگلی زندگی میں کبھی کوئی ایسا جملہ ان کے منہ سے نہ نکلا جس سے اللہ تعالیٰ کی صمدیت پر عدم اعتماد کا شائبہ بھی کیا جا سکتا ہو۔ یہ واقعہ اس خیال کو پختہ کر دینے کے لیے کافی ہے کہ اللہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں ہمارا اولا، وارث اور ساتھی ہے، اور صرف اسی کو یہ طاقت حاصل ہے کہ اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ اس کے سارے کام کر سکتا ہے۔ لوگوں کو پالنے کے لیے وہ ہرگز کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ سمجھ ذات ہے، یعنی پالنے میں، صحت دینے میں، عزت دینے میں، مشکل حل کرنے میں وہ واحد یکتا ہے اور اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ مسٹر الطاف گوہر پاکستان کے چوٹی کے صحافی ہیں۔ وہ پاکستان کے اخبار ڈان کے ایڈیٹر تھے۔ بھٹو حکومت نے اپنے اقتدار کے ابتدائی زمانے میں الطاف گوہر کو جیل خانہ میں ڈال دیا۔ جیل کا مطلب سیاسی قیدیوں کے لیے اپنے میدان عمل سے محرومی کی ہم معنی ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں عام طور پر سب سے بہتر مرحلہ یہ رہ جاتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مذہبی کتابوں کے مطالعے میں مصروف کر۔ الطاف گوہر نے قرآن کو ترجمہ کی مدد سے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ مطالعہ حیرت انگیز طور پر ان کے لیے ایک نیا تجربہ ثابت ہوا اور زندگی کے کئی وسعتوں سے آشنا ہوئے جس سے اب تک وہ اپنی صحافتی مشاغل کی گہما گہمی میں بے خبر تھے۔ وہ شخص جس کا قلم چند دن پہلے تک عالمی سیاست کا جائزہ لیا کرتا تھا، جوانی، خودداد، ذہانت کے ساتھ قلم کا شہسوار بنا ہوا تھا۔ جیل خانے میں اس نے اپنے آپ کو اچانک بالکل بے بس پایا۔ اس کی دنیا ایک محدود کوٹھڑی تھی جہاں اس کی اپنی ذات کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ تنہائی کی زندگی، ہر معاملے میں دوسروں پر انحصار، تمام ظاہری سہاروں کا رخصت ہو جانا، ان واقعات نے جیل کے ماحول کو الطاف گوہر کے لیے ایک عظیم حقیقت کے ادراک کے تربیت گاہ بنا دیا۔ ان کی فطرت غیر ارادی طور پر ایک ایسی ہستی کو تلاش کرنے لگی جو ہر طاقت سے بڑھ کر طاقتور ہے، جس کو آدمی ہر آن پا سکتا ہے، جو ہر حال میں آدمی کی چٹان بن سکے، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب کہ حالات اس کو دھکیل کر ایسے مقام پر پہنچا دیں جہاں اس کے اپنے کمزور وجود کے سوا کوئی اس کے پاس نہ ہو، جہاں اس کے سہارے اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہوں۔ اس نازک لمحے میں جب مسٹر الطاف گوہر نے قرآن میں سورہ فاتحہ کھولی اور اس کو پڑھتے ہوئے اس فقرے تک پہنچے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اچانک ان پر کھلا کہ وہ ہستی فی الواقع کائنات میں موجود ہے جس کی تلاش ان کی فطرت کا سب سے بڑا سوال بنی ہوئی تھی۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں ان کو انسان کی حقیقی عظمت اور آزادی کا راز مل گیا۔ یہاں بندہ اپنے خدا کے ساتھ ایک ایسی ابدی عہد میں وابستہ نظر آیا جو مکمل طور پر ان کے عز کا بدن بن جاتا ہے، جو اس کو ایک اتحاد طاقت کی دائمی سرپرستی میں۔ الطاف گوہر اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مجھے وہ لمحہ خوب یاد ہے جب کہ میں نے پہلی بار اس قرآنی فقرے کی معنونیت کو سمجھا۔ پہلی بار سمجھا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ آزادی کا ایک ڈرامائی لمحہ تھا،
ایک ایسا لمحہ جس کے بعد خوف مٹ گیا اور میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر ایک اعتماد اور یقین ابھر آیا ہے۔ ایک یورپی محقق عربوں کے ساتھ سفر کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی بڑے سکون سے گزارتے ہیں اور اگر انہیں کبھی کوئی پریشانی ہو تو وہ غیر ضروری طور پر جنگی یا غصے کا اظہار نہیں کرتے۔ ان کا ایمان ہے کہ جو کچھ قسمت میں لکھا جا چکا ہے وہ ٹل نہیں سکتا اور قسمت کا لکھا صرف اللہ تعالیٰ ہی بدل سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ عرب مصیبت کے وقت میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں۔ اسے مزید واضح کرنے کے لیے میں آپ کو ایک ایسے خوفناک اور گرم طوفان کا حال بتاتا ہوں جو 3 روز تک دن رات چلتا رہا۔ یہ اس قدر شدید تھا کہ یہ صحرا سے گرم ریت اڑا کر فرانس تک لے گیا۔ ہوا اس قدر گرم تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سر کے بال جل رہے ہیں۔ میرا گلا پیاس کے مارے خشک ہو چکا تھا، آنکھیں جل رہی تھیں اور دانت میل سے اٹے پڑے تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی گلاس فیکٹری کی بھٹی کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں اس قدر بدحواس ہو چکا تھا جتنا کہ ایک صبر کرنے والا انسان ہو سکتا ہے، مگر میں نے دیکھا کہ عربوں کے چہرے پر کوئی پریشانی یا خوف نہیں تھا۔ وہ اپنے کندھے اچکا کر کہتے تھے مکتوب، یعنی یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ طوفان ختم ہونے کے فوراً بعد ان عربوں نے اپنی تمام بھیڑیں ذبح کر دیں اور صرف حاملہ بھیڑیں ذبح نہ کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ انہیں ذبح نہیں کریں گے تو یہ سب مر جائیں گی۔ بھیڑوں کو ذبح کرنے کے بعد انہوں نے انہیں پانی میں پھینک دیا۔ یہ سب کچھ انہوں نے بڑی خاموشی سے کیا اور اپنے اس نقصان پر کسی طرح کی پریشانی یا شکایت ظاہر نہیں کی۔ قبیلے کے سردار نے مجھے بتایا کہ یہ زیادہ نقصان نہیں ہے، ہم اپنا سب کچھ اس شدید اور خوفناک طوفان میں کھو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی 40% بھیڑیں رہ گئی ہیں جن سے ہم اپنی گزر اوقات کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کر سکتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آ رہا ہے۔ ہم صحرا میں جا رہے تھے کہ ہماری کار کا ایک ٹائر پھٹ گیا۔ شوفر فالتو ٹائر کی مرمت کرانا بھول گیا تھا اور اب ہمارے پاس صرف 3 ٹائر صحیح سلامت تھے۔ مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے اپنے ہم سفر عربوں سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں گے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ غصہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ٹائر کے پھٹنے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل تھی اور اللہ تعالیٰ کی مرضی میں دخل نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ گاڑی چلائے اور گاڑی 3 پہیوں پر لڑکھڑاتی ہوئی چلتی رہی۔ تھوڑی دور جا کر وہ جھٹکے کے ساتھ پھر رک گئی اور اب اس کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ ان عربوں میں سے ایک نے صرف یہ کہا، اللہ تعالیٰ کی مرضی۔